ہمارا جو ہے مقدس مقامات کی پیدل زیارتوں کا آج ہمارا شیڈول ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری زیارت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زمانہ جاہلیت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنا سے پہلے یہاں جو لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی یہاں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ قبرستان ہے، وہ جگہ ہے۔ اس کے اندر کچھ مسلمانوں کی بھی قبریں ہیں، جیسے اس مکہ کے اندر جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس شہید کو یہاں دفنایا گیا اس کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو ان کفار نے بہت برے طریقے سے شہید کیا، اور ان کو یہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنایا، حضرت سمیہ کو۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ یہ آپ کو کچھ قبر بھی، آثار بھی قبروں کے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے آج بھی کچھ یہاں انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، تو آج بھی یہاں سے نیچے سے خون نکلتا ہے اگر یہاں اس جگہ کی کھدائی کی جاتی ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے۔ یہ ہماری آج کی پہلی زیارت ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے جائیں گے اور آپ کو زیارتیں کرتے جائیں گے۔ تو ابھی جو ہے ہم لوگ یہاں پہ سلام پیش کریں گے شہداء کو۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین من المسلمات والمسلمات۔ یہ جو ہے یہاں سے ابھی ہم آگے چلتے جائیں گے۔ یہ ہماری زیارت ختم ہوئی ہے۔ ابھی ہم یہ آپ کو نیا حرم جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 2014 سے تعمیر ہونے لگا۔ یہ 2014 سے اب تک تعمیر ہی ہو رہا ہے۔ اس کے 5 پورشن ہیں اور 4 شوٹر ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ، یا پیچھے واش روم کی جگہ، اوپر نماز پڑھنے کی جگہ، یہاں اس پچھلی سائڈ میں سب سے حرم کا بڑا گیٹ ہے جو آپ کو مینار نظر آ رہے ہوں گے، وہ یہ ہے پورے حرم کا، مکہ کا سب سے بڑا گیٹ جو ہے وہ 100 نمبر گیٹ ہے، اس کے آپ کو مینار نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی ہم جائیں گے بھی تو وہیں جا نہیں سکتے کیونکہ کام ہو رہا ہے۔ یہ صرف 2 شوٹر یہاں کھلے ہوئے ہیں، پہلے والے یہاں 114 نمبر گیٹ سے، یہاں سے 2 شوٹر صرف، وہ بھی گراؤنڈ فلور والے نماز پڑھنے کے۔ یہ جمعرات والے دن سب قالین ہوتا ہے، اور اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے اس میں پوری جگہ ہوتی ہے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ جو حرم ہے اس کا بہت پیارا منظر ہے، اگر آپ لوگ اندر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس کا انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ پہلے اگر 2 وہاں پر مصلی بنائے تو وہاں جو ہے جینٹس کی جگہ ہے، پیچھے 2 پورشن لیڈیز کی جگہ ہے۔ پہلا جو پورشن ہوگا وہ 4 سیڑھی نیچے ہوگا، اس سے پیچھے آئیں گے تو 2 سیڑھی اور نیچے اوپر ہوگا، پیچھے آئیں گے تو پھر وہ 4 سیڑھی اور اوپر ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے بنایا ہے کہ جب جہاں بھی آدمی بیٹھا ہوگا وہیں سے بیت اللہ شریف کو دیکھ سکے گا۔ اس لحاظ سے یہ نیا حرم بنایا ہے۔ اس میں کم از کم 15 لاکھ حاجیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اتنا بڑا حرم ابھی بن رہا ہے۔ یہ اس کا شروعات تو یہاں سے ہے، لیکن اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ مروہ کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ ابھی ہم آگے جائیں گے تو اس سائڈ میں یہ جو پہاڑ ہے اس کو جبل عمر کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ ابھی کچھ نہ کچھ یہاں سے کاٹ دیا، تو یہ حضرت عمر نے یہ پورا پہاڑ، یہ ان کی ملکیت جو تھی، انہوں نے یہاں پر وقف کر کے چلے گئے۔ چلے جی آج یہ قبرستان ہے جہاں اینٹ لگی ہے نا، یہ ساری قبریں ہیں۔ ریف یہ سعودی کا بہت بڑا برانڈ ہے، جیسا انڈیا میں گچی ہے اور اتنا ہی نام معلوم ہے، نہیں لوئی وٹون، الدحام، نام تو بڑے اچھے اچھے ہیں۔ دیا کی آئس کریم، ابراہیم القریشی، اود لائٹ۔ کیا ہے کہ ہم نیچے اتریں گے تو آپ کو دکھائیں گے وہ جگہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔
پھر انہی کے نام کی یہاں اس ٹاور میں مسجد بنی، اس لیے ہم لوگ مسجد کی زیارت کرنا ہے. جن کا وضو ہے اندر چلے جائیے باقی وہاں سے ہم لوگ ان یہ جہاں ATM وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پلر، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے. یہ ان کا نام کی جو ہے مسجد پنڈل والی ہے اوپر چوتھے مالے پہ بنائی ہے جس کی ہم نے ابھی زیارت کی. یاد ہی پڑھیں گے جی ہے جہاں سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا راستہ لیا. یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور یہاں سے ہجرت کی طرف سفر باندھا اور پہلے غار ثور میں گئے، وہاں 3 دن اور 3 راتیں رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی طرف مدینہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے جو آپ کو دکھ رہا ہوگا. یہاں سے آتے ہیں، یہ نیچے 5 نمبر گیٹ ہے اور وہ جہاں سے آدمی سامان لے کے جا رہا ہے نا، یہاں پہ میتیں ہوتی ہیں. تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، یہاں پہ میتیں ہوتی ہیں اور امام صاحب نیچے ہوتے ہیں کبری پہ، نیچے والے برآمدے کے نیچے. وہاں سے یہ ایکسیلیٹر ہے آگے اس سائڈ میں، وہاں سے واپس آ کے یہاں میتیں ہوتی ہیں اور یہیں پہ کھڑے ہو کے وہ جہاں صفائی والا پھر رہا ہے نا، یہیں پہ امام صاحب آ کے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا. نا جب پرانا دور تھا تو اس کے بعد یہ جب بنایا تو پھر یہاں باب النبی اس لیے بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی سائڈ آپ یہاں سے داخل ہوتے تھے تو یہی اسی سائڈ سے اسی جگہ سے داخل ہوتے تھے. یہ بھی باب النبی ہے، وہ بھی باب النبی ہے. یہ حرم کا 14 نمبر گیٹ. آگے چلیں گے جلدی آگے جلدی آگے تھوڑا راستہ اس ٹائم جو ہے نا پولیس والے جی مجاہد کرام. یہ جو آپ کو ایکسیلیٹر اندر چلتے ہوئے یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے سارا ایکسیلیٹر ہی لگے ہوئے اس میں، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ لفٹ میں لگی ہوئی ہے. یہ جو ایریا ہے یہ حرم کا 16 نمبر گیٹ ہے اور اس جگہ پہ دار ارقم جس کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ مکہ والوں نے آپ کے لیے بہت زمین تنگ کر دی، تو یہاں پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. تو وہیں پر ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی اور پہلا مدرسہ جو تھا اسلام کا یہیں پر تھا اور یہیں اسی کو دار ارقم، اور ابھی جو ہے اس کو ایکسیلیٹر کو بھی ارقم سے نام کے سے ہی بلایا جاتا ہے. یہیں پر ہی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے ساتھ انہوں نے مارا پیٹا اور کہنے لگے کہ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، تو آپ جو ہے ان کی بہن جو تھی سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی. تو یہ واقعہ جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے آپ سرکار کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگے، کہتے ہیں کہ میں جا کے بدلہ لے لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو جب آپ وہاں سے آئے اپنے گھر سے تو یہیں پر ہی آپ سرکار موجود تھے. پھر آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنا نورانی چہرہ ہے اور یہ اتنے
शक्ल से ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो इनकी बात कब झूठी हो सकती है। तो तब यहीं पर ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। इससे आगे आप देखेंगे ये आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, बाब अली लिखा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर में मुबारक भी इस साइड में था, मैं वो भी मैं आपको निशानदेही कर दूंगा। तो ये यहाँ से आप कभी कभार दाखिल हुए तो उन्हीं के नाम का ये दरवाज़ा है। इससे आगे देखेंगे तो एक बोर्ड भी लगा हुआ, वहाँ पे बाबुस्सलाम लिखा हुआ। बाबुस्सलाम वो दरवाज़ा है जहाँ से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में दाखिल हुए। तो ये एहराम की हालत में इस दरवाज़े से दाखिल होना सुन्नत है और इसीलिए इसको बाबुस्सलाम कहा जाता है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आगे चलते जाइए, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 बार उम्रा किया है और 1 हज फरमाया। घड़ी एक नजर आ रही होगी, लाल कलर का टाइम नजर आ रहा है, नजर आ रही है। उसके साथ ही नीचे देखेंगे तो बैरियर लगे हुए हैं जहाँ से कोई नहीं गुजर रहा है। ठीक है, रास्ते पर आ गया वो जो एरिया खिड़कियाँ नजर आ रही हैं, खिड़कियाँ, ये मस्जिद की खिड़कियाँ हैं, ऊपर है मस्जिद बिलाल। आगे चलो। ये जो येलो वाला घर है दिख रहा भी नहीं। हाँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पैदाइश हुई। ये जो आगे आएंगे थोड़ा, टाइम इस तरह का है कि वक्त कम है, नहीं तो सुनाने के लिए बहुत कुछ है। ये जो आपको लाल वाली गाड़ी और उनकी लाइटें नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था, जहाँ से आप लोग हज़रत अली जो है वहाँ अपने दरवाजे से भी आपको बताएं। ठीक है, ये जो आपको ऊपर एक पहाड़ खाली जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे गैर मुस्लिम आते थे, कहते थे कि आप मौजज़ा दिखाइए, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गैर मुस्लिम आए और कहने लगे कि आप अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो यहाँ तो हमने सुना है कि आपकी ज़मीन पर तो बहुत चलती है, आप जो है ना दरख्तों को चला लेते हैं और कलमे कंकरियाँ भी आपकी कलमा पड़ती हैं, अगर इस चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाएं तो फिर हम माने कि आप सच्चे नबी हैं। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर ही इसी पहाड़ के ऊपर चढ़े और चांद की तरफ इशारा किया और उसके 2 टुकड़े किए और ये मौजज़ा भी यहीं पर हुआ। आगे चलेंगे, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस सारे पहाड़ को जबले अबू कुबैस पहाड़ कहा जाता है। जबले अबू कुबैस, ठीक है। इससे आगे जो है हमारे ज़ियारतें हैं, मस्जिद जिन है, मस्जिद फ़तह है, मस्जिद शजर है और जन्नतुल मुअल्लक़ कब्रिस्तान है। ये 4 ज़ियारतें हमारी बाकी हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज जो है मस्जिद जिन में अदा करेंगे, पढ़ेंगे ना सब। मस्जिद फ़तह है ये जो ग्रीन लाइट वाला वो दिख रहा है वो मस्जिद जिन है। वहाँ ये जो दिख रहा है एक खजूर का पेड़ है, माशाअल्लाह। अल्लाहु लिमन हमीद अकबर। अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्का आ गए, तो फिर मक्का में भी यहाँ पर उन्हीं जिन्हों के कुछ रेवट की कुछ मतलब काफ़ी सारे थे उनके कबीले वाले, यहीं पर ही उनकी मुलाकात हुई और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के वाकई सच्चे रसूल हैं, तो आप जो है हमें कलमा पढ़ाएं। तो जिन्होंने यहाँ इस्लाम कबूल किया और यहीं पर ही फिर वो जिन आते थे आप सरकार के पास और दीन इस्लाम की तबलीग मतलब लेते थे, दर्स लेते थे, तो यहीं पर ही आप बैठा करते थे।
تو اس لیے یہاں اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہیں پر ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جب سورہ رحمان کا نزول ہوا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں اسی جگہ. سبحان اللہ. ابھی جو ہے ہم آگے بڑھیں گے اور جنت المعلی ہماری آخری جو ہے زیارت ہے وہ کریں گے اور پھر اپنا واپسی کی سفر. یہ ساری قبریں ہیں. قبرستان ہے. یہ محلہ ہے بولو. یہ جنت المحلہ ہے جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سارے صحابی اور صحابیاں موجود ہیں اس قبرستان میں. تو سلام بھی بھیج سکتے ہیں فوٹو دیکھ کر. سلام کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبر. السلام علیکم یا اہل القبور. سلام پیش کریں گے تمام مسلمین مسلمات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم السلام علیکم یا اہل البقور. السلام علیکم یا اہل الدعاء من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دیگر کرام، یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان ہے اور اس مکہ کے اندر سب سے بڑا قبرستان ہے، جس کی بنیاد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں جو ہے رکھی. مسلمان جب یہاں وفات پائے تو یہاں پر ہی، جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری امہات المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار. یہاں سے آپ لوگ سڑک کی دوسری جانب دیکھیں گے تو یہ نیچے سے بھی راستہ جانے کا ہے. تو آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا پلان کے ساتھ، وہاں جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے وہ آپ جو پیڑ صلی دکھ اللہ رہا علیہ وسلم کے دو لائٹ بیٹے جہاں پر جو جل اس رہی ہے مکہ کے وہاں اندر پر ان کی وفات ہوئی بچپن میں ہی، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، ان کا مزار بھی یہیں پر ہے، ان کی مدفن بھی یہیں پر ہے. جیسے یا تو ویسے کافی سارے صحابیات کی ہیں قبریں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ. اچھا، اس کے علاوہ حضرت اسما بنت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور ان کے گھر والے، ان کا داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار شریف بھی اس اندر والے ایریے میں جاتے ہیں تو پہلے ایریے میں آتا ہے. اور بھی کافی سارے صحابیات، صحابہ اور پہلے جو مسلمین یہاں آپ کی ہجرت سے پہلے جو بہت ہوتے تھے، یہاں حکومت بند کیا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بعد میں اس مکہ کو فتح کیا تو پھر تمام مسلمین کو یہاں پر مدفن کیا جاتا تھا. یہ وہاں سے بہت بڑا قبرستان ہے. اس میں جو ہے انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا، پوری انتظامیہ ہے اس کی، جو ان کے پورے حساب سے چلتی ہے. وہاں 1 نمبر سے شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے حلقہ وار جو ہے نمبر سے کے حساب سے پھر سال بعد 6 مہینے بعد جیسے ہوتے کہ مطلب وہ ہڈیاں وغیرہ جل جاتی ہیں تو پھر دوسرے وہیں مدفن کیے جاتے ہیں. مطلب یہ 1400 سال سے یہاں پر. ویسے تو پورے مکہ میں 4 بڑے قبرستان ہیں، مقبرہ عدل جسے بولتا ہے، یا مقبرہ شارایہ پہ ایک ہے، اس طرح ایک اور ایریے میں بھی ہے. یہ مطلب سب سے پہلا قبرستان ہے جس میں مسلمین کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے. جیسے حجاج کرام بعض اوقات یہاں حرم میں حج کے لیے آتے یا عمرہ کے لیے آتے، ان کی وفات ہو جاتی تو ان کو بھی قسمت والوں کو یہاں مل جاتی جگہ، ان کو بھی یہاں دفنایا جاتا. تو یہ مسلمانوں کا بڑا قدیمی قبرستان ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہلے ہی، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک یہاں پہ ہے، اس سائڈ میں ہے ایریے میں. جیسے آپ کو وہ آدمی اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جہاں پہ گاڑی ہے اور لائٹ ہے، وہیں پر ہی ہے. اگر یہاں سے اچھے سے نظر آتا ہے. تو حجاج کرام یہاں جو ہے ایک اور بھی چیز ہے جو قابل غور ہے کہ آج پتہ نہیں میں اپنی بات جو کر رہا ہوں مکمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ تو اللہ جانتا ہے. تو جو یہ جیسے سوئے ہوئے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی سونا ہے.
ایک دن میں. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں فکر کرنی چاہیے. باقی تو کام ساری زندگی ہوتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. شہزاد کرام اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری ان زیارتوں کو قبول فرمائے. آمین. تو آپ کو آپ کی اولادوں کو بھی یہاں بار بار آنا نصیب ہو. آمین. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے. یہاں سے ہے جو جب آپ آئے ہیں تو ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن آپ کے گنے ہوئے ہیں. آج آئے ہیں تو کل مدینہ جانا ہے تو پرسوں واپسی جانا ہے. تو یہ ٹائم جو ہے آپ ضائع مت کیجیے گا. یہاں سے کوئی بھی خالی نہیں گیا آج تک. یہ جو اللہ کا گھر ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا. اور کوئی ایسی چیز بھی ہماری جو ہم مانگیں کو دے نہ سکے, کوئی تو دینے والی ذات ہے. تو یہاں سے جو ہے جھولیاں بھر کے واپس جائیے گا. یہ تھوڑی سی گزارش ہے. تو یہاں جو ہے آپ ایک نیکی کریں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. اور دوسری سائڈ اگر ایک گناہ کریں گے تو اس کا بھی وہی حساب لگے گا. یہ بھی چینج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس جو کوشش ہے زیارت ہے اس کو قبول فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی قدم فرمائے.